بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکریٹ اسٹرکچرس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ واٹ از مین بائی ڈسکریٹ اسٹرکچرس اور ڈسکریٹ اسٹرکچرس کی اپلیکیشنس کیا ہیں ویریس برانچ آف کمپیوٹر سائنسز کے اندر. ویریس اپلیکیشن ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کی تھی. اس میں پرٹیکولرلی اگر میں ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے آج جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ میتھمیٹیکل لاجک کا ٹاپک ہے. تھوڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے صرف میتھمیٹیکل لاجک کی ہی اٹ سیلف ہم نے بے شمار اپلیکیشنس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کی بے شمار اپلیکیشنس ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر. جیسے فار ایگزامپل آٹومیٹا تھیوری کے اندر اور آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو آپ پرولوگ وغیرہ بناتے ہیں اس میں کوانٹیفائرز وغیرہ کوانٹیفائی لاجک وغیرہ یوز کی جاتی ہے, پریڈیکیٹ کوانٹیفائی لاجک. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اس میں جو سرکٹس آپ ڈیزائن کرتے ہیں بائی یوزنگ لاجکس, آپ اس میں سرکٹس کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر جو ہم اس میں میتھڈس آف پروفس وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایک کورس ہے فارمل میتھڈس کے نام سے, اس میں اس کی کافی اپلیکیشنس ہیں. تو بہرحال یہ اپلیکیشن ہم آلریڈی جو ہے کافی ڈیٹیل سے ان کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر. تو آج کے لیکچر میں ہم میتھمیٹیکل لاجک کے ٹاپک کو فارملی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سو دس از دا پلان آف آور لیکچر. سب سے پہلے ہم جو ڈیفائن کریں گے واٹ از اسٹیٹمنٹ, ناٹ اسٹیٹمنٹ. آپ کب کہیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اسٹیٹمنٹ کو ہم پرپوزیشن کا نام بھی ادھر دیتے ہیں. وہ پرپوزیشن کب کہلاتی ہے اور ناٹ اسٹیٹمنٹ یعنی کہ وہ پرپوزیشن کب نہیں رہتی, یہ ڈسکس کریں گے. اور اوپن سینٹینس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا اوپن اسٹیٹمنٹ کہہ لیں, اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں. یہ ڈیفائن کرنے کے بعد ہم کمپاؤنڈ سینٹینسز کو ڈیفائن کریں گے یا کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بھی کہا جاتا ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. اور آفٹر دس وی ول ڈسکس اباؤٹ لاجیکل کنیکٹیوس. دیر آر ویریس لاجیکل کنیکٹیوس جو کہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر پلان ہے. سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ واٹ از اے اسٹیٹمنٹ. اسٹیٹمنٹ ہم یہ کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ یا اس کو پروپوزیشن کا نام بھی کہا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ جس کو آپ ڈکلیئر کر سکیں, اس کو ڈکلیریٹو سینٹینس بھی کہا جاتا ہے. ڈکلیریٹو سینٹینسز کو ہم اسٹیٹمنٹ یا پروپوزیشن کا نام دیتے ہیں. ڈکلیریٹو سینٹینس کیا ہوتے ہیں, یہ ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں جن کے آپ ڈیفائن کر سکو, جن کو آپ ٹروتھ ویلو کو ڈیٹرمائن کر سکو. مطلب یا تو وہ ادھر ٹرو ہوتی ہے یا وہ ادھر فالس ہوتی ہے. آپ ڈکلیئر کر سکتے ہو اس کو, یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ٹوڈے از فرائیڈے, میں یہ ڈکلیئر کر سکتا ہوں کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں اگزامپل دیتا ہوں, ہی از اے گڈ اسٹوڈنٹ. اب یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو بھی ہو سکتی ہے, فالس بھی ہو سکتی ہے. اٹ از اے رینی ڈے, یہ اسٹیٹمنٹ ایک ٹرو ہے یا فالس ہے. یا اس کے علاوہ ایک میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ آپ لے لیں, میں کہہ دوں کہ بھائی لیٹ سے کہ دا اسکوائر روٹ آف 4 is 5. یہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بولی ہے, یہ ٹرو بھی ہے ہو سکتی ہے, فالس بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جس کو آپ ڈکلیئر کر سکو کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے, اس کو آپ ڈکلیریٹو سینٹینسز یا پرپوزیشن کا نام دیتے ہیں. اب اس کی ہمارے پاس اور میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی بتائیں, اور بھی کچھ ایگزامپل ہیں جو ادھر آپ کے سامنے, جیسے سم آف اینگل آف ٹرائنگل از 180 ڈگری. وی نو دس از ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ, پروپوزیشن ہے. آپ اس کو ٹرو یا فالس کے طور پہ لے سکتے ہو, ہمیں پتہ ویسے اس کے بارے میں جیسے ٹرو ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی یہاں پہ لکھی ہے, سائن اسکوائر از اکوس ٹو کاس اسکوائر ایکس مائنس 1. اب یہ ادھر بھی آپ ڈکلیریٹو سینٹینس ہے, اس کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہو, یہ پروپوزیشن ہے, یہ ڈکلیئر کر سکتے ہو یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس اب جو ہے ہم نے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کر لیا. یہ بھی کچھ اور ایگزامپلس ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھی ہیں کہ اسکوائر از ریکٹینگل وتھ سیم لینتھ, یا 4 از ناٹ اے پرفیکٹ اسکوائر. مطلب یہ پروپوزیشنز ہیں, آپ ان کو ٹرو یا فالس کے طور پہ لے سکتے ہو, یہ ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. اب یہ کیا ویلوز ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے, یہ فیکٹ ایسے ہیں جن کے بارے میں ایک ایلیمنٹری کلاسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہی ہوتی ہیں یہ باتیں.
تو ہم فی الحال ابھی ان اسٹیٹمنٹس کو کلاسیفائی کر رہے ہیں کہ کون سی اسٹیٹمنٹ پروپوزیشن کہلاتی ہیں اور کون سی پروپوزیشن نہیں ہوتی. اچھا اب جو ہے یہ پروپوزیشن ہمیں یہ تو ڈیفائن تو کر دیا ہم نے پروپوزیشن ہوتی ہے کیا. اب ہم اس کو جب سمبولک میں وے میں لکھتے ہیں تو یوزلی پروپوزیشنس کو اسمال لیٹرس سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, پی کیو آر یا P1 P2 P3 واٹس ایور آپ اس کا کچھ بھی نام رکھ دیں. یوزلی اس کو ہم اسمال لیٹر سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اور یہ تو مطلب جس طرح ہم نے پروپوزیشن ڈیفائن کر دیا تو ناٹ اے پروپوزیشن ناٹ اے اسٹیٹمنٹ کب کہلائے گی, آبویس سی بات ہے جب اس کی الگ الٹی بات ہو جائے, یعنی کہ ہم نے کہا ہے کہ پروپوزیشن اس وقت کہلاتی ہے جب آپ اس کو ڈکلیئر کر سکو ٹرو یا فالس کے طور پہ, اور ناٹ اے پروپوزیشن یا ناٹ اے اسٹیٹمنٹ کب کہلائے گی جب آپ اس میں ڈیٹرمائن نہ کر سکو یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. جیسے میں آپ سے ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے بولوں, آر یو گوئنگ ٹو اسکول, یہ میرا کیا ہے ایک اسٹیٹ, آر یو گوئنگ ٹو اسکول, یہ جو ہے دیکھا جائے ویسے اس کا جواب آپ یس اور نو کے طور پہ دے سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ کو اٹ سیلف آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہوئی ہے یہ ٹرو ہے یا فالس ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں. جیسے کوئی بھی کوشچن سینٹینسز ہوتے ہیں, ہم کوشچن سینٹینسز کبھی بھی ڈکلیریٹو نہیں کہتے, یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اچھا یہ پروپوزیشن نہیں کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اس میں ویریس ایگزامپلس ہیں جو کہ ہم اس میں لے سکتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہرا آئی وان دا میچ, یہ کیا ہے ایک آپ نے ایکسپریشنس کا آپ نے اظہار کیا ہے, تو یہ ایکسپریشنس کا اظہار جہاں پہ ہو رہا ہو یہ بھی پروپوزیشن میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ڈیفائن کر لیا. اب اوپن سینٹینسز ایک اور ڈیفینیشن ہمارے پاس اوپن سینٹینسز کی. اوپن سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتے ہیں یا وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ اس میں ویریبل جب انوالو ہو تو اس کو اوپن سینٹینس کہتے ہیں. جیسے آپ اس میں ایک ایگزامپل لے لیں, ایکس اسکوائر مائنس ایکس پلس ون از اکولس ٹو زیرو. میں نے لکھا ایکس اسکوائر مائنس ایکس پلس ون از اکولس ٹو زیرو. یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے, میں نے لکھا ایکس اسکوائر مائنس ایکس پلس ون از اکولس ٹو زیرو. اب یہ اسٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ یہ ٹرو بھی ہو سکتی ہے فالس بھی ہو سکتی ہے, اوپن ہے. اوپن کیوں ہے, بیکاز ویریبل از انوالو ہیئر. آپ اس میں ایکس کی ویلو ہو سکتا ہے میں اس میں ایکس کی ویلو 1 رکھوں یہ فالس ہو جائے. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فالس ہے ٹرو ہے, میں ابھی ویسے ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے کسی ایک ایکس کی ویلو پہ یہ ٹرو ہو رہی ہو اسٹیٹمنٹ, یا کسی ایک ایکس کی ویلو پہ یہ فالس ہو رہی ہو. یہ اوپن ہے, یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے واٹ از دا ویلو آف ایکس ہیئر. سو یہ جس اسٹیٹمنٹ میں بھی ویریبل انوالو ہو جائے اس کو آپ اوپن سینٹینس کا نام دیتے ہیں. اچھا تو اس میں اور بھی کچھ ایگزامپلس ہیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. ایکس از ایون نمبر, یہ ایک ایکس ہے ویریبل ہے, آپ اس میں اگر ایکس کی ویلو 2 پٹ کر دیں گے یہ اسٹیٹمنٹ 2 ہو جائے گی. ایکس کی ویلو اگر آپ یہاں پہ 3 پٹ کر دیں گے یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی. تو یہ ایک اوپن سینٹینسز کی ایگزامپل ہے. اسی طرح تھرڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویریبل انوالو ہے, دیٹس وائی اس اسٹیٹمنٹ کو ہم اوپن سینٹینس کا نام دیتے ہیں. اوکے, ایز وی ہیو ڈسکس کہ ناٹ اسٹیٹمنٹ یا ناٹ پروپوزیشن کی جو جنرل فارم ہے وہ ان میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. کمانڈ اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں جس میں آپ کسی کو کمانڈ کر رہے ہو. انٹیروگیٹو ہو سکتی ہیں, اس کی بھی ایگزامپل میں نے آپ کو آلریڈی دی. ایکسپیکٹیشن سینٹینسز ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح ایکسکلیمیشن سینٹینسز, اس کی بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. تو کوئی بھی اگر اس طرح کی ایگزامپل آ جائے آپ کے سامنے تو وہ پروپوزیشن نہیں ہوتی ہے. یہ کچھ ایگزامپلس بھی ہیں. ڈیٹرمائن دا روٹس آف دا ایکویشن, یہ آپ کو ایک آرڈر کی فارم میں لکھی ہوئی ایک سینٹینس, تو یہ سوری یہ جو ہے پروپوزیشن نہیں کہلائے گی. واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. آئی ہوپ یو ول گیٹ بیٹر سون, یہ ایکسپیکٹیشن اسٹیٹمنٹ ہے, تو یہ پروپوزیشن کے زمرے میں نہیں آتی.
ایک ڈیفینیشن اور ہے، اس کے بعد ہم لاجیکل کنیکٹرز کی طرف موو کریں گے انشاءاللہ. کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ جس طرح انگلش میں بھی کہتے ہو، کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کب بنتی ہیں؟ جب آپ ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس کو مختلف ایسے ورڈس لے آؤ بیچ میں، جیسے اینڈ کا ورڈ لگا دیا، اور کا ورڈ، بیکاز، بٹ، یہ کنیکٹیوس لگا کے آپ ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس کو کمبائن کر رہے ہوتے ہو، تو اس کو آپ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کہتے ہو. یعنی کہ یونین لینا، میتھمیٹکس میں کمبائن کرنے کا مطلب یونین لینا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس کو کمبائن کر رہے ہوتے ہو تو اس کو کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کا نام دیتے ہیں. ادھر ہم ایک دفعہ ڈیفائن کر چکے ہیں واٹ از مین بائی پروپوزیشن. تو کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا مطلب ایک سے زیادہ پروپوزیشنس کو بائی یوزنگ ویریس لاجیکل کنیکٹرز آپ جب کمبائن کرتے ہو تو وہ کمپاؤنڈ پروپوزیشن کہلاتی ہے. اب وہ لاجیکل کنیکٹرز ہوتے کیا ہیں، اب ہم وہ چیز ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نے کچھ ڈیفینیشنز تھیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی، ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے خاص طور سے کہ پروپوزیشن، واٹ از اے پروپوزیشن، آپ اور پروپوزیشن کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ واٹ از اے کمپاؤنڈ پروپوزیشن، اوپن اسٹیٹمنٹس. تو یہ ڈیفینیشن ہیں جن کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے نالج ہونی چاہیے. تو کمپاؤنڈ پرپوزیشنز کو جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا، یہ ایسی پرپوزیشن ہوتی ہیں جس میں ایک سے زیادہ پرپوزیشنز کو لاجیکل کنیکٹیوز سے کمبائن کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ویریس لاجیکل کنیکٹیوز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا لاجیکل کنیکٹیو جو ہے وہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از ڈسجنکشن. ڈسجنکشن کے بارے کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں یہ سپوز کرتا ہوں کہ لیٹ سپوز پی اور کیو کے نام سے یہ دو پرپوزیشنز ہیں جو میرے پاس گیون ہے. لیٹ پی اینڈ کیو بی ٹو پرپوزیشنز. ڈسجنکشن کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہوں گے نا، ایک پی کے نام سے ایک کیو کے نام سے. ڈسجنکشن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر اف ایٹ لیسٹ ون آف دیم از ٹرو، میرے ورڈنگ پہ غور کیجیے گا، if at least one of them is true then the statement is true. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. یہ فالس اس وقت ہی ہوتی ہے جب both of them are false. مطلب جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آپ کے پاس لکھی، اگر دو سے زیادہ بھی ہے، اگر تمام کی تمام فالس ہیں تبھی یہ فالس ہوگی. اگر کم از کم ایک بھی اگر یہ ٹرو ہو گئی تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو کہلائے گی. اس کا ٹروتھ ٹیبل جو بنتا ہے، یا اس کو اگر جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ، اس کا ٹروتھ ٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طرح بنتا ہے. اچھا، میں ٹروتھ ٹیبل بنانے کے بارے میں ایک چیز آپ لوگ کو بتا دوں. دیکھیں، جب آپ کے پاس دو پروپوزیشنز ہوتی ہیں تو ہاؤ مینی روز شوڈ بی دیئر؟ دیر شوڈ بی 4 روز. اور یہ 4 روز بنتی کس طرح سے؟ مطلب آپ کے پاس اگر دو پروپوزیشنز ہیں تو 2 کی پاور n، مطلب یہ کہ واٹ از 2 ہیئر، بیس میں 2 کیا ہے؟ یہ 2 ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ دیر آر 2 پاسبلٹیز اونلی، ادھر ٹرو اور فالس. اور یہ پاور میں n کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ 2 کی پاور n میں یہ جو پاور میں n ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ہاؤ مینی پروپوزیشنز آر دیئر، نمبر آف پروپوزیشنز کتنی ہے، نمبر آف پروپوزیشنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو 2 کی پاور n یعنی کہ 2 کی پاور 2، دیر آر 4 روز ہیئر. اور یہ بنانی اس طرح سے کہ ہمارے پاس ٹرو اور فالس کے جتنے بھی پاسبل کمبینیشنس ہیں وہ سارے کور ہو جائیں. اس کا طریقہ کار سیدھا سادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ کالم کے اندر 2 دفعہ ٹرو لکھ دیں اور 2 دفعہ فالس لکھ دیں. چاہیں تو 2 دفعہ فالس پہلے لکھ دیں پھر 2 دفعہ ٹرو لکھ لیں، یا پھر جس طرح میں نے لکھا ہے پہلے 2 دفعہ ٹرو دین 2 دفعہ فالس. اور اس میں آلٹرنیٹ چلا دیں ٹی ایف ٹی ایف. اب کچھ لوگ کبھی کبھار پوچھتے ہیں بہت ہی ایلیمنٹری سا سوال کہ سر اس میں پہلے فالس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے ڈیفینیشن آپ کو کیا بتائیے کہ کم از کم ایک بھی ٹرو ہو جائے دین اٹ از ٹرو. اس میں دونوں ٹرو ہیں تو یہ آنسر ٹرو آئے گا. اس میں آپ کے پاس پی ٹرو ہے تو بھی آنسر ٹرو آئے گا. اس میں کیو ٹرو ہے تو بھی آنسر ٹرو آئے گا. اور اس میں آپ کے پاس یہ دونوں کے دونوں فالس ہیں، یہ دونوں فالس ہیں، پی بھی فالس ہے کیو بھی فالس ہے، دیئر فور دس اسٹیٹمنٹ از فالس. تو یہ ڈسجنکشن کی ڈیفینیشن ہے. اور ڈسجنکشن کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے یہ اور کا سینس دیتی ہے. اس کو آپ یہ کہیں پہ لکھو پی، اس کو آپ ریڈ اس طرح سے کرتے ہیں پی اور کیو. یہ اور میں نے کیپیٹل میں صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے، پی اور کیو. جیسے میں آپ سے بولوں
इधर इधर इट इज संडे और इट इज फ्राइडे। तो ये मैंने आपको और का सेंटेंस बोला है, तो ये इसमें और का सेंस आ रहा है, तो इसलिए डिसजंक्शन का सिंबल लगेगा। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम डिफाइन करने के लिए मैं बिल्कुल सेम इसी तरह से बात स्टार्ट करता हूँ कि लेट से मेरे पास दो प्रोपोजिशन दी हुई है पी एंड क्यू, बी टू प्रोपोजिशन दैट वी हैव गिवन। ये दो प्रोपोजिशन है जो मेरे पास दी हुई है, और हम ये कंजंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज ट्रू ओनली, मेरी वर्डिंग गौर से सुना है, इट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो यानी कि इसका ट्रुथ टेबल अगर आप बनाएंगे, इसका जो सिंबल बनता है वो सिंबल, ये सिंबल होता है कंजंक्शन का। इसको पी कंजंक्शन क्यू भी पढ़ते हैं और इसको पी एंड क्यू भी पढ़ते हैं। मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो पी कंजंक्शन क्यू भी पढ़ा जाता है इसको, और पी एंड क्यू भी पढ़ा जाता है। तो इसमें अगेन जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 4 रॉस होंगी, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और इसमें आप ऑल्टरनेट लिख दीजिए टी एफ टी एफ। हमने कहा है कि ट्रू उस वक्त होती है व्हेन बोथ ऑफ देम आर ट्रू, यानी कि ये ट्रू, दिस इज फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि एक फॉल्स हो चुका है, इसमें दोनों ही फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। तो इट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ये डेफिनेशंस बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप कभी आगे जाके स्टेटमेंट्स तो पढ़ेंगे रिलेशंस के टॉपिक के अंदर, और उसकी डेफिनेशंस हो या बहुत सारी डेफिनेशंस जो होती है इसमें, ये जो सिंपल सा वर्ड एंड और एंड और के वर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो ये थोड़ी वर्डिंग का बड़ा ख्याल रखना होता है। आप जब कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या कोई थ्योरम बना रहे होते हैं तो ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसलिए ये लॉजिक का सबसे पहले टॉपिक जो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वो लॉजिक का टॉपिक होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो कि लॉजिकल कनेक्टिव है वो है एक्सक्लूसिव और। अब देखिए ये एक्सक्लूसिव और जिसे शॉर्ट में एक्स और भी लोग बोलते हैं, एक्स और एक्सक्लूसिव और, हमने जो डिसजंक्शन पढ़ा था पीछे, डिसजंक्शन जो है ये हमारे पास एक तरीके से दिस इज इंक्लूसिव और होता है। व्हाट इज दिस इज इंक्लूसिव और होता है। इंक्लूसिव और के और एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब है कि आप इसमें जब दोनों ट्रू है तब भी ट्रू ले रहे हो, जबकि एक्सक्लूसिव और में होता है, देखो मैं इधर डेफिनेशन में आपसे जब पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि मेरी वर्डिंग पे गौर करें। मैंने डिसजंक्शन को डिफाइन करते हुए वर्डिंग क्या बोली थी? इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, वर्ड क्या यूज किया? एटलीस्ट। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट इज ट्रू। जबकि आप जब एक्सक्लूसिव और को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं इफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट इज ट्रू। मैंने उधर एटलीस्ट का वर्ड बोला था इंक्लूसिव में, जबकि इधर एट एग्जैक्टली का वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस, एक दफा मैंने बता दिया तो बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ये जो सिंबल है प्लस के ऊपर सर्कल, ये सिंबल जो है बेसिकली, ये प्लस का सिंबल जो है एक्सक्लूसिव, प्लस के ऊपर जब सर्कल बना देते हैं तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और कहलाता है। दिस इज एक्सक्लूसिव और, सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव और। दो ट्रू और इसी तरह दो फॉल्स, इसी तरह से टी एफ टी एफ। हमने कहा इफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसमें दोनों ट्रू हैं तो मैं इसको फॉल्स मानूंगा। इसमें एग्जैक्टली एक ट्रू है, इसमें भी एग्जैक्टली एक ट्रू है, इसमें फॉल्स होगा। इसमें कोई ट्रू नहीं है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इट शुड बी ट्रू, तो ये हमारे पास इसका ट्रू टेबल एक्सक्लूसिव और का ये बनता है।
ओके, फोर्थ वन इज इम्प्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, धमकियां देने के लिए भी यूज करते हैं, और भी कामों के लिए यूज कर रहे होते हैं। इम्प्लीकेशन में अमूमन थ्योरम्स के अंदर आप यूज कर रहे होते हैं। इवन ये कि आप अपनी प्रोग्रामिंग में इफ देन वाली स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी अक्सर स्टेटमेंट्स इफ देन के ऊपर लिखी होती हैं। इसमें इसको समझना इसलिए बहुत जरूरी है। आगे भी हम जब स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे, मैं इम्प्लीकेशन का आगे जाके भी कई दफा जो है रेफरेंस दे रहा होता हूँ। तो इम्प्लीकेशन को डिफाइन करते हैं आप। डेफिनेशन को थोड़ा गौर से देखिएगा, और आपको मैं डेली लाइफ से भी कुछ एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा। और अच्छा, तो इसके लिए वही बात है कि लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस है हमारे पास। इसका पहले ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसके लिए सिंपल जो यूज होता है वो ये वाला सिंबल हम यूजुअली यूज करते हैं, इफ पी देन क्यू। इसका ट्रांसलेशन बेशुमार ट्रांसलेशन है, मैं आगे जाके आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि जो इम्प्लीकेशन है इसकी बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। किसी भी तरह से लिखा हो तो हर एक का मतलब इम्प्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एनीवे, अभी इम्प्लीकेशन को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय इम्प्लीकेशन। डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुनिएगा। इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन ये होती है कि हम ये कहते हैं कि इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू होता है। सिर्फ एक सॉरी सॉरी इम्प्लीकेशन के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमेशा ट्रू होता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जब ये फॉल्स होता है, और वो कंडीशन ये है कि इफ से पहले वाली जो चीज है वो ट्रू है, देन के बाद वाली चीज फॉल्स है। सिर्फ ये एक कंडीशन वाहिद ऐसी है जब इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहती है। सही है। तो ये स्टेटमेंट मेरी गौर से सुने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज, इम्प्लीकेशन की स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। इट इज फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। मतलब पहला वाला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू है। अब मैं आपको इसको कुछ डेली लाइफ से एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ पी के बारे में। मैंने आपसे कहा यू आर, मैं अमूमन क्लास में एग्जांपल देता हूँ, इससे अमूमन स्टूडेंट्स को बात समझ में आ जाती है। यू आर ऑन मेरिट, और क्यू के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये यू, अच्छा जनाब, ये हमारे पास पी और क्यू ये दो स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसमें पी इम्प्लाइज क्यू की स्टेटमेंट लिखूं, तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या बनेगा? इफ यू आर ऑन मेरिट then you will get job। ये स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी, इसकी ट्रांसलेशन। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझें कि इसमें हो क्या रहा है। ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम। इफ यू आर ऑन मेरिट, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, आप मेरिट पे हैं, ये ट्रू है। और ये आपको जॉब भी मिल गई, ये भी ट्रू है। ठीक है, पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, यानी कि आप मेरिट पे भी हैं, आपको जॉब भी मिल गई। इफ यू आर ऑन मेरिट एंड यू विल गेट जॉब, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो ऐसा होना चाहिए। मेरिट पे हैं, जॉब भी मिलनी चाहिए। तो यू आर मतलब राइट पे हैं और आपको जॉब मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं पहले बाकी स्टेटमेंट्स को समझा लेता हूँ, फिर मैं सेकंड वाले पे आता हूँ। आप मेरिट पे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जॉब मिल गई, तो आपके लिहाज से तो अच्छी बात है ना यार। आप तो खुश होंगे कि आपको मेरिट पे नहीं थे, फिर भी आपको जॉब मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इधर आए, आप मेरिट पे नहीं है और आपको जॉब भी नहीं मिल रही है, ये भी सही है, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। मतलब आप मेरिट पे नहीं है, आपको फिर और जॉब भी नहीं मिल रही है,
تو یہ بات بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ والی اگر آپ سیکنڈ لاسٹ والی کو دیکھیں دوبارہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ میرٹ پہ نہیں ہے پھر بھی آپ کو جاب مل گیا، آپ پہ طرز کھا لیا یا جو بھی ہے آپ کی سفارش تھی وہ جو بھی ہے، مطلب یہ کہ جاب مل جانا کوئی اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہوئی ہے. غلط بات یہ ہے بالکل جسے کہتے ہیں دھاندلی، اسے کہتے ہیں دھاندلی. آپ میرٹ پہ تھے، آپ کو جاب نہیں ملی، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل ہی ناجائز بات ہے، مطلب بہت ہی وہ ہوا ہے، غلط کام ہوا ہے. آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. آپ اس بات کو کبھی بھی نہیں کہو گے کہ یار میں میرٹ پہ نہیں تھا پھر بھی مجھے جاب مل گئی. آپ اس بات کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرو گے. آپ اس بات کو ہمیشہ البتہ یاد رکھو گے کہ آپ میرٹ پہ تھے پھر بھی جاب نہیں ملی. یہ بہت غلط ہوا آپ کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو فرام ڈیلی لائف دی ہے. ہوپ فلی اس سے کافی حد تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. عموماً لوگوں کو اس سے کافی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر بھی میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں. اوکے، ون مور ایگزامپل فرام، تھوڑا پولیٹیکل ایگزامپل ہے لیکن میں کوئی پرٹیکولرلی کسی پارٹی کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک جنرل ایک نعرہ ہے جو کہ عموماً الیکشن سے پہلے لوگ لگاتے ہیں، میں اسی کی بات کرتا ہوں. میرے پاس دو پروپوزیشنس ہیں، ایک پی کے نام سے ایک کیو کے نام سے. پی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یو ون دا الیکشن، اور کیو میں لکھا ہوا ہے یو ول فنش دا کرپشن فرام کنٹری. اگر میں جیت گیا تو میں جو ہے گھر گھر میں پانی آ جائے گا، گھر گھر میں بجلی آ جائے گی، کہیں کرپشن نہیں رہے گی، روزگار بڑھ جائیں گے. یہ ایک یوزل نعرے جو کہ ہر کوئی لگا رہا ہوتا ہے. کون کتنا اس پہ کام کر رہا ہے میں اس ڈسکشن پہ نہیں جا رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایگزامپل سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ پھر اسی آپ کو جو پارٹی اچھی لگتی ہے آپ اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ کر کے امپلیکیشن کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجیے گا. اینی وے، ہم جو ہے اب بات کو سمجھتے ہیں، اسٹیٹمنٹ جو ہمیں دی ہوئی ہے اسے سمجھتے ہیں. اف یو ون دا الیکشن یو ول فنش کرپشن. آپ نے الیکشن جیت گئے اور کرپشن بھی ختم کر دیا اپنے ملک سے، تو یہ آپ نے صحیح کام کیا ہے. آپ نے ایسا وعدہ کیا تھا، آپ نے بالکل یہ کام کیا، بہت اچھی بات ہے. میں اگین سیکنڈ والے کو ایک لمحے کے لیے چھوڑیں، بعد میں بات کریں، آخر میں بات کروں گا اس کی. یہ والی بات کرتے ہیں. آپ الیکشن نہیں جیتے، اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے آپ، اس کے باوجود آپ نے ملک سے کرپشن کسی طرح سے ختم کر دی. مطلب کسی بھی طرح سے بھی ختم کر دیا. آپ نے ملک کے لیے کام کیے، بہت اچھے اچھے کام کیے. ملک آپ ضروری نہیں کہ اسمبلی میں جائیں آپ ملک سے اسمبلی میں سے باہر رہتے ہوئے بھی آپ ملک کے لیے اچھے کام کر سکتے ہیں. تو آپ اسمبلی میں نہیں گئے لیکن پھر بھی آپ ملک کے لیے اچھے کام کر رہے ہو، تو اچھی بات ہے. یہ مطلب یہ چیز اسٹیٹمنٹ صحیح رہے گی، ٹرو رہے گی. آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن جیتے، آپ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر آپ الیکشن جیتے تو ملک سے کرپشن ختم کروں گا. آپ نہ الیکشن جیتے نہ کرپشن ملک سے ختم کی، تب بھی آپ اپنے وعدے پہ قائم ہو. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا نے وعدے کی پاسداری نہیں کی. صرف کب کہو گے کہ آپ نے وعدے کی پاسداری آپ نے نہیں کی؟ صرف یہ کنڈیشن ایسی ہے جس پہ آپ کہو گے کہ آپ کا نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو یہ وہ کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ الیکشن جیت گئے اور اسمبلی میں جانے کے بعد عوام کو بھول گئے. آپ نے ملک سے کرپشن ختم نہیں کی بلکہ خود الٹا کرپ بن گئے، یا کوئی بھی کام آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں کیا. یہ کام آپ نے غلط کیا. یہ اس وقت صرف یہ کنڈیشن ایسی ہے جب آپ جھوٹے کہلاؤ گے. اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن ایسی نہیں بن رہی جس پہ آپ جھوٹے کہلاؤ گے. تو آپ اس کو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو یہ بات امپلیکیشن کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں آپ کو دو ایگزامپلس اور دوں گا، پھر میں امپلیکیشن کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کروں گا. ایک ایگزامپل میں آپ کو کمپیوٹر سائنس میں سے دوں گا، ایک ایگزامپل آپ کو میتھمیٹکس میں سے دوں گا. پہلے ایگزامپل میں آپ کو میتھمیٹکس میں سے دے رہا ہوں. ایک بہت ہی فیمس تھیورم ہے جو کہ آپ کیلکولس میں ڈسکس کرتے ہیں. اف فنکشن از ڈفرینشیبل دین اٹ از کنٹینیوس. اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں امپلیکیشن یوز ہو رہا ہے. تو اس میں اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ اگر فنکشن ڈفرینشیبل ہے اور وہ کنٹینیوس بھی ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو کہلائے گی. فنکشن ڈفرینشیبل نہیں ہے لیکن کنٹینیوس ہو سکتا ہے. اسٹیٹمنٹ کو سمجھیں. فنکشن ڈفرینشیبل نہیں ہے لیکن اسٹل وہ کنٹینیوس ہو سکتا ہے.
जैसे उसमें एक एग्जांपल है मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होता लेकिन वो कंटिन्यूस होता है। स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, गलत नहीं है, स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। हमने कहा ये स्टेटमेंट गलत कब कहलाएगी, जब आप कोई ऐसा फंक्शन तलाश कर ले कि वो डिफरेंशिएबल हो लेकिन कंटिन्यूस ना हो, तो ये स्टेटमेंट गलत कहलाएगी। अदरवाइज ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी। ना फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना कंटिन्यूस है, तब भी स्टेटमेंट ये ट्रू कहलाएगी। तो ये हमारे पास इम्प्लीकेशन की मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दी। एक एग्जांपल और ले लें। आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आप प्रोग्रामिंग में लिखते हो इफ के बाद कोई स्टेटमेंट लिखते हो, और फिर इधर ये कहते हो, मतलब ये जो ब्रैकेट है देन का सेंस कर रहा होता है। आप ये कहते हो कि इफ के बाद वाली चीज अगर ट्रू होगी तो ये अंदर जाके उसको कंपाइल करता है, अदरवाइज क्या करता है वो बाहर आ जाता है। तो ये आपके कंपाइलर के अंदर भी इफ देन की स्टेटमेंट बिल्कुल इसके पीछे भी यही लॉजिक काम कर रही होती है, बिल्कुल सेम लॉजिक इसके पीछे भी काम कर रही होती है। तो ये हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए। 4 लॉजिकल कनेक्टिव मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए। उसमें डिसजंक्शन जिसे आप इंक्लूसिव और भी कहते हैं, कंजंक्शन को डिस्कस किया है, एक्सक्लूसिव और जिसे आप एक्स और शॉर्ट में बोलते हैं, और इसके अलावा इम्प्लीकेशन है जो कि हमने डिस्कस किया। एक और भी होता है बाय इम्प्लीकेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब मैं लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में बात करूंगा उस वक्त मैं बाय इम्प्लीकेशन को डिफाइन करूंगा फॉर्मली। अभी फिलहाल मैं इसको इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। बस एक चीज जाते जाते आपको और मैं बता दूं इम्प्लीकेशन के बारे में। इम्प्लीकेशन के बारे में मैंने कहा है कि इसकी बहुत तरह की ट्रांसलेशन है जो कि हम डिस्कस करते हैं। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन तो इफ देन होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रांसलेशन हैं जो कि हम इसके ऊपर इसके लिए यूज करते हैं। मैं आपको शो करता हूँ। तो ये कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास ट्रांसलेशंस हैं जो कि इम्प्लीकेशंस के लिए यूज की जाती हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सब की सब जो है यूज की जाती हैं। मतलब ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली ट्रांसलेशन किसकी हैं, ये बेसिकली ट्रांसलेशन है पी इम्प्लाइज क्यू की। इसकी एक सीधी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन जो यूजुअली यूज की जाती है और बहुत ही आसान होती है वो होती है इफ पी देन क्यू। जैसे मैंने आपको सामने अभी स्टेटमेंट लिखी है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो मतलब इम्प्लीकेशन के साइन से पहले जो लिखा हुआ है उससे पहले इफ लगा दे, इम्प्लीकेशन को देन में ट्रांसलेट करके ये लिखते हैं। और भी बहुत सारी ट्रांसलेशन है जो कि हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, जैसे इफ पी कॉमा क्यू। कॉमा ये इसको जर्नलाइज नहीं कीजिएगा, कॉमा की ट्रांसलेशन जो है डिपेंड करता है कि कॉमा के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। अगर कॉमा से पहले इफ लिखा हुआ है देन कॉमा मींस देन। अगर कॉमा के बाद जो है आगे जाके एंड का लिखा हुआ है वर्ड, तो इसका मतलब है ये कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा कॉमा। और अगर और का वर्ड यूज हो रहा है तो इसमें कॉमा जो है डिसजंक्शन का जो है रोल प्ले करेगा। तो बहुत सारी ट्रांसलेशन एनीवे हमारे पास P इज सफिशिएंट फॉर Q, और Q इफ P, Q व्हेन P, अननेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q, और बहुत सारी लिखी हुई है आपके सामने। सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P, Q इज नेसेसरी फॉर P, और Q फॉलोज फ्रॉम P। तो ये जो है हमारे पास जो है सारी ट्रांसलेशंस है जो कि इसके लिए यूज की जाती है। कभी भी आपके पास कोई भी सेंटेंस फॉर्म में लिखा हो इनमें से कोई भी फॉर्म में, तो आप समझ जाइएगा कि ये इम्प्लीकेशन का सेंटेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।